السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں آج ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گلدستہ اہل بیت سلام اللہ و رضوان علیہم۔ یہ کتاب لکھی گئی مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیم کی طرف سے۔ اس کے آپ اوپر نام دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مولانا طارق جمیل، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ یہ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں لکھی گئی، بلکہ انہوں نے لکھوائی اپنے علماء کی ایک ٹیم سے۔ تو اس پہ ہم ریویو بھی کچھ عرصہ پہلے دے چکے، پھر کبھی دوبارہ دیں گے، لیکن آج اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ ایک اہل بیت کی بہت بڑی ہستی جن کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کتاب کے اندر نہیں کیا گیا۔ نام تو اس کا رکھا گیا گلدستہ اہل بیت، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں بہت ساری ایسی بڑی بڑی ہستیاں جو کہ اہل بیت کے گلدستے میں شامل ہیں، لیکن ان کا تذکرہ سرسری بھی نہیں یہاں پر کیا گیا۔ تو اس لیے آج ہم حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ یا سیرت مطہرہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں سے، اور کچھ جو ہے تاریخ ابن کثیر میں سے آپ کے سامنے ان کی سیرت مبارکہ کا کچھ تعارف کروائیں گے، کچھ ان کا آپ کے سامنے رکھیں گے جو علماء یا اکثر مبلغین نہیں بتاتے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 6225 سے، حضرت زید بن ارقم والی حدیث غدیر خم سے۔ اگر آپ اس روایت کو پڑھیں، کافی لمبی روایت ہے، تو اس کے اندر جب آخر میں راوی حضرت زید سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، تو پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آخر میں حضرت زید ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، وہ ہے آل جعفر، آل عباس، آل علی اور آل عقیل۔ تو اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب یا ان کی آل کو بھی شامل کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان پر صدقہ بھی حرام ہے۔ لیکن یہ کتاب اہل بیت کے نام پہ لکھی گئی دیوبندی عالم مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے، لیکن حرام ہے کہ اس کتاب کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب کا ذکر آتا یا حضرت علی علیہ السلام کا، جہاں پر انہوں نے چیپٹر کیا شروع تقریباً 184 پیج نمبر سے 200 پیج تک، یعنی تقریباً 15-16 صفحے حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لکھے، بڑے کھلے کھلے لائنوں میں کر کے لکھا، لیکن اس کے اندر بھی یہ روایت نہیں ڈالی، جبکہ یہی روایت صحیح مسلم کے اندر 6225 روایت حدیث غدیر خم کے نام سے بھی جو مشہور ہے اہل بیت کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر صحیح مسلم کے اندر باب محدثین نے کیا باندھا ہوا ہے؟ فضائل علی کے نام سے۔ تو فضائل علی کے نام سے بھی اس کتاب مولانا طارق جمیل کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے فضائل اکٹھے کر کے انہوں نے اس کتاب میں ڈالے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ بہت اچھا کام بھی کیا ہے، لیکن جو ناقص چیزیں ہیں یا نقص رہ گئے ہیں اس کتاب میں، وہ اس لیے ہم بیان کرتے رہے ہیں تاکہ اگلے آنے والے گلدستہ اہل بیت کے جو لکھاری ہیں یا پھر مولانا طارق جمیل اس پہ کچھ توجہ کریں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ نے ان 25 اشخاص میں جو شروع میں اسلام لے کے آئے، ان کے بعد یا ان کے آس پاس اسلام قبول کیا، یعنی آپ سبقت لے جانے والوں میں سے اسلام لے کر آئے، اور آپ حضرت علی علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ رشتہ اخوت بھی قائم فرمایا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ پھر ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں حضرت جعفر جو تھے وہ افضل تھے۔
پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے روایات کے اندر، یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت جعفر مساکین کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بھی فرماتے سنا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد جوتے پہننے، سوار ہونے اور پیدل چلنے والوں میں جعفر بن ابی طالب سے بڑھ کر افضل شخص نہیں دیکھا۔ یہ تو ان سے بہت ساری روایات بھی مروی ہیں، اور حضرت جعفر بن ابی طالب وہی شخص ہیں جن کی لیڈری میں یا جن کی امارت میں یا ان کی ماتحت کر کے یا ان کے ساتھ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی طرف بھیجا گیا، اور آپ ایک بہت کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے، اور آپ کے ساتھ صرف یہی کامیابی نہیں بلکہ وہاں پہ جو ان کا سردار تھا یا بادشاہ تھا نجاشی، وہ اور اس کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم شکل و شباہت اور اخلاق میں مجھ جیسے ہو۔ یہ بخاری کی روایت بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اسے امام بخاری، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ الاصابہ میں امام ابن حجر رحمہ اللہ مزید ان کے بارے میں کچھ روایات لے کے آتے ہیں کہ جب حضرت جعفر اور ان کے ساتھی واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے، یعنی جب حبشہ سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ پھر ایک اور چیز یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن جعفر، یعنی حضرت عبداللہ جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے حضرت علی سے کوئی چیز کا سوال کرتا اور وہ مجھے نہ دیتے تو میں اپنے والد یعنی ان کے بھائی یا کا واسطہ دیتا، یعنی جعفر بن ابی طالب کا واسطہ دیتا، تو وہ اس واسطے سے مجھے وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ کی شہادت جنگ موتا کے اندر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو رخصت کیا، اور جب رخصت کر رہے تھے تو وہ روایت بھی کئی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح تھی کہ پہلے آپ نے ایک صحابی کو نامزد کیا کہ ان کے پاس جھنڈا ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر کس کے پاس ہوگا، یعنی پھر ان کے پاس آئے گا عبداللہ بن حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس، اگر جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائے پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے گا۔ اس طرح جب نامزد کیے تو اس وقت ایک یہودی یا کوئی غیر مسلم بھی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام جو ترتیب بتا رہے ہیں نا، یہ کوئی عام ترتیب نہیں ہے، اس کا یہی لگتا ہے کہ یہ اشخاص اسی طرح سے شہید ہوں گے۔ جب آپ کی شہادت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں مختلف کتابوں میں، تاریخ ابن کثیر میں بھی، تو وہاں پہ یہ واقعہ اس طرح سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس جھنڈا آیا یا علم آیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے رکھا، لیکن جب آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اس کو دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اپنے بازوؤں یا اپنے سینے کے سہارے سے اس کو تھامے رکھا، لیکن ظالموں نے، رومیوں نے یا جس لشکر سے آپ کا سامنا تھا، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں ابن کثیر میں بھی اور غالباً الاصابہ کے اندر بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر بھی غالباً یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت ہم اس میں لکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، فرمایا میں اس غزوے میں ساتھ تھا، ایک راوی کہتا ہے، ہم نے جعفر کو بھیڑ میں تلاش کیا، ہم نے دیکھا ان کے جسم پر سامنے سے یعنی فرنٹ سے 90 سے زائد تیروں کے یا نیزوں کے نشان لگے ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جعفر کو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے دیکھا۔ اسے طبرانی نے ابن عباس کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ پھر ایک اور روایت یہاں پر لکھی جا رہی ہے الاصابہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جعفر 2 پروں والے خون آلود فرشتوں کی صورت میں دکھائے گئے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاد کرتے ہوئے ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ پھر ایک روایت اور بھی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اوپر دیکھا تو آپ نے وعلیکم السلام کہا یا السلام علیکہ کہا، تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ جعفر پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ نے ان کے جو بازو کٹ گئے تھے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کر دیے۔ اور بھی روایت میں آتا ہے
کہ حضرت جعفر کو جب یہ پر عطا کیے گئے تو وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے جہاں مرضی چاہیں پرواز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جعفر کے انتقال کی یا شہادت کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نہایت غمگین ہو گئے اور آپ آنسو بہانے لگے اور گریہ کرنے لگے۔ بہرحال یہ بھی اس کا بھی کچھ یہاں پر تذکرہ ہے کہ آپ کے چہرے پر غم کے نمایاں آپ کے آثار چھا گئے آپ کے چہرے پر، اور آپ نے پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچوں کو بھی بلایا، جس میں عبداللہ بن جعفر تھے، ان کے چہرے کو، ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور ان کو تسلیاں دی، یعنی ان کی کفالت کے لیے بھی صحابہ کو، اہل بیت کو موٹیویٹ بھی کیا، جو دیگر ان کی اولاد تھی اس کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شاعر اسلام بھی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی شہادت کے اوپر اور دیگر صحابہ جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے ان کی شہادت پر مرثیہ بھی لکھا اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اس کا بھی کچھ تذکرہ اس الاصابہ کے اندر ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا آج پڑھ دیتے ہیں۔ جب آپ کو خبر ملی تو اہل موتا کا مرثیہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ بہترین اہل ایمان گھاٹیوں میں اتر گئے اور میں پیچھے رہ جانے والوں میں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ موتا میں پے در پہ شہید ہونے والوں کو ہرگز اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا۔ میں نے ذوالجناحین کو، یعنی جعفر، زید اور عبداللہ تھے، جو کے بعد دیگر شہید ہوئے جب کہ موت کے اسباب پیش آ رہے تھے۔ نیز اسی قصیدے کے اندر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، ہمیں جعفر میں، یعنی جعفر بن ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور کام کی مضبوطی نظر آتی۔ جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا، اسلام میں آل ہاشم کے ہمیشہ سے عزت کے ستون قائم رہیں گے جن پر فخر کیا جائے گا۔ تو یہ تو تھے جناب امام یا آل رسول کے ایک بہت بڑے امام کہہ سکتے ہیں، چشم و چراغ کہہ سکتے ہیں، شخصیت کہہ سکتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور ہمیں ایسی زبان اللہ کریم عطا فرمائے، ایسے مبلغین عطا فرمائے جو گلدستہ اہل بیت کے اندر ان صحابہ یا ان اہل بیت کی ان ہستیوں کو بھی شامل کریں کہ جن کو لوگ بھول چکے ہیں یا ان کا تذکرہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیسی مظلومانہ شہادتیں ان لوگوں نے اسلام کے لیے دی، اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز جا کر اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں اور اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔